بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ احد کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مشرک میدان جنگ سے جا چکے تھے، یہ بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ واپس مکے ہی جا رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ شہیدوں کی نماز اور دفن کا انتظام کریں۔ ادھر میدان جنگ سے شہیدوں کی لاشیں بھی اکٹھی کرنی تھی۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اب کوئی ہے جو سعد بن ربیع کو میرے لیے تلاش کرے کہ وہ زندوں میں ہے یا مردوں میں۔ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ یہ سن کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو ڈھونڈوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابن مسلمہ چلے اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ لیا۔ وہ سخت وقمی حاجت میں تھے لیکن ابھی تک ان میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ حضرت ابن مسلمہ نے ان سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم زندوں میں ہو یا مردوں میں۔ حضرت سعد نے جواب دیا میں مردوں میں ہوں۔ میری طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کرنا اور کہنا کہ سعد ابن ربیع کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنی قوم کو بھی تم میرا سلام پہنچانا اور یہ پیغام دینا کہ سعد کہتا ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچی تو جان لینا کہ خدا کے یہاں تمہارا کوئی عذر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت سعد ابن ربیع کی روح پاک پرواز کر گئی۔ حضرت محمد ابن مسلمہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ڈھونڈنے کے لیے خود نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ملی کہ ناک کان وغیرہ کٹے ہوئے تھے۔ جنگ احد میں حضرت عبداللہ ابن حجش بھی شہید ہوئے تھے اور ان کی لاش بھی اس حال میں ملی تھی کہ اس کے ناک کان کٹے ہوئے تھے اور پیٹ چاک تھا۔ حضرت عبداللہ جب جنگ کے میدان میں پہنچے تھے تو انہوں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ مجھے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہادت نصیب ہو، پھر مشرک میری لاش کے ناک کان کاٹے اور جب تم اس سے پوچھے کہ تیرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا تو میں یہ جواب دوں کہ یہ سب تیرے اور تیرے رسول کے لیے ہوا۔ خدا نے حضرت عبداللہ ابن حجش کی دعا قبول فرمائی۔ ان کو احد میں شہادت بھی ملی اور خدا کے دشمنوں نے ان کی لاش کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا۔ اس غزوہ میں کل 73 صحابہ شہید ہوئے جن میں مہاجر بہت کم تھے اور باقی انصاری صحابہ تھے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر تھا۔ آپ سب سے زیادہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غمگین تھے۔ جب آپ نے ان کی لاش دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ہمیں صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو ہم حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن نہ کرتے بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتے تاکہ ان کی لاش کو جانور کھاتے اور پھر قیامت میں وہ انہیں کے پیٹ میں سے اٹھتے تاکہ ان کے قاتل پر خدا کا غصہ جوش میں آ جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ دوسرے شہیدوں کی نمازیں اس طرح پڑھائی کہ ایک کا جنازہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر رکھ دیا جاتا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیتے، پھر دوسرے شہید کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر رکھ دیا جاتا
اور آپ ان کی نماز پڑھاتے۔ اس طرح ہر شہید کی نماز کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہوئی۔ اس روز مسلمانوں کے پاس سب شہیدوں کو ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اس لیے صحابہ کے سروں پر کپڑا ڈال دیا گیا اور پیروں پر ایک گھاس ڈال دی گئی۔ بعض کے لیے اتنا کپڑا بھی نہیں مل سکا تو دو کو ایک چادر میں ڈھک کر دفن کیا گیا۔ شہیدوں کے دفن سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔